ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دریا کے کنارے 4 خرگوش رہتے تھے۔ وہ چاروں نے ایک ہی پیارا سا گھر بنا رکھا تھا۔ ان کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ اکٹھے کھیلتے، اکٹھے کھانا کھاتے اور مل کر سارے کام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک خوبصورت چیتے کا بچہ اکیلا رہتا تھا جس کا نام چنٹو تھا۔ خرگوش چنٹو سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ وہ اکیلا بچہ تھا اور یہ 4 تھے۔ جنگل کا کوئی جانور ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، صرف ان کی دوستی اور اتفاق کی وجہ سے۔ جنگل کے قریب ایک ٹرین کی پٹری تھی۔ وہاں دن میں ایک ٹرین گزرتی تھی۔ سب جانوروں کو پتا تھا اور وہ ٹرین کی آواز سن کر پٹری سے ہٹ جاتے تھے۔ ایک دن چاروں خرگوش کھیلنے کے لیے دریا کی طرف جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک خرگوش تھک گیا۔ وہ ٹرین کی پٹری کے پاس بیٹھ گیا۔ موسم اچھا تھا، وہ بیٹھا اور وہیں سو گیا۔ اب وہ بالکل ٹرین کی پٹری کے اوپر تھا۔ اس کی نیند اتنی گہری ہو گئی کہ اسے ٹرین کے آنے کی آواز نہ آ سکی۔ ٹرین بہت تیزی سے آ رہی تھی لیکن خرگوش گہری نیند سو رکھا تھا اور اس کے دوست دریا کی طرف چلے گئے۔ اب ٹرین تھوڑی ہی دور تھی کہ چیتے کے بچے چنٹو کی نظر خرگوش پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ ٹرین خرگوش کو کچل جاتی، وہ جلدی جلدی بھاگتا گیا اور خرگوش کو وہاں سے اٹھایا۔ جو ہی خرگوش اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ٹرین بہت قریب آ چکی تھی۔ وہ بہت گھبرایا اور اس نے چنٹو کا شکریہ ادا کیا۔ جب دوسرے خرگوش واپس آئے تو اس نے انہیں ٹرین والی بات سنائی، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ پھر وہ سب اکٹھے ہو کر چنٹو کے گھر اس کے غار میں گئے اور سب نے اس کی بر وقت مدد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم تمہارے احسان کا بدلہ ضرور اتاریں گے اور آج سے ہم گہرے دوست ہیں۔ اس طرح خرگوش اور چنٹو دوست بن گئے۔ اب وہ پانچوں مل کر کھیلتے تھے اور گھومتے پھرتے تھے۔ اب تو اور بھی کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ایک دن ایک شکاری جنگل میں آ نکلا۔ جب چنٹو نے اس شکاری کو دیکھا تو اس شکاری نے چنٹو پر اپنی بندوق تان لی کیونکہ چنٹو ایک خوبصورت چیتا تھا۔ چنٹو ڈرتا ہوا تیز تیز قدموں کے ساتھ بھاگتا ہوا گھر کی طرف گیا اور گھر جا کر چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ شکاری چنٹو کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے گھر میں چھپا رہا۔ جو ہی شام ہونا شروع ہوئی تو شکاری نے اپنی جیپ کے پاس پڑاؤ ڈال لیا کیونکہ وہ رات کو چیتے کا شکار کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پڑاؤ پر چیتے کی نظر پڑی تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگ گیا کہ اب تو رات کو شکاری میرے غار میں آ کر میرا شکار کرے گا۔ وہ غم زدہ حالت میں کھڑا تھا کہ خرگوشوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات سنا دی۔ خرگوش چنٹو سے بولے، تم فکر نہ کرو، تم نے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، ہم تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے۔ اب خرگوش سوچنے لگے کہ کس طرح سے اپنے محسن کی جان بچائی جائے۔ پھر ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ابھی رات ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ وہ سب اپنے گھر کے پاس ایک بل بنانا شروع ہو گئے اور ان چاروں نے مسلسل محنت سے چھوٹی پہاڑی کھودی اور چنٹو کے چھپنے کے لیے غار نما بل بنایا۔ وہ چنٹو کو بلا کر لائے اور کہا، دیکھو یہ تمہاری چھپنے کی جگہ ہے، یہاں سے شکاری تمہیں دیکھ نہیں سکے گا، تم یہاں رات گزار سکتے ہو۔ چنٹو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، وہ اس کے اندر گھس گیا۔ اب رات ہوئی تو شکاری چنٹو کے غار کی طرف شکار کرنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں چنٹو نہیں ہے۔ وہ وہیں کھڑا رہا، رات بھر اس کا انتظار کرتا رہا۔ خرگوش یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو شکاری واپس اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا اور وہ خالی ہاتھ جنگل سے چلا گیا۔ چنٹو نے باہر آ کر خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا کہ آج تم لوگوں نے میرے احسان کا بدلہ واقعی چکا دیا ہے، تم وفادار دوست ہو، آج سے ہماری دوستی اور بھی پکی ہو گئی اور یوں جنگل میں ہر طرف ان کی دوستی مشہور ہو گئی۔